اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، پنجاب سے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا پنجاب میں تابڑ توڑ چھاپے مارے جا رہے ہیں دعا کی بازیابی کے حوالے سے اور ظہیر کو گرفتار کرنے کے حوالے سے۔ ظہیر اس وقت کہاں ہے، کس طرح سے اس کی کوشش ہے کہ کراچی پہنچ جائے اور اس کے بعد ٹرائل کورٹ میں اپنی درخواست ضمانت دائر کر دے، کیونکہ اس نے بھی شاید یہ امید نہیں کی تھی، اس کو بھی شاید یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، نہ ہی ان کے وکلا کو تھی اور نہ ہی ان کے مشورے دینے والوں کو تھی کہ پولیس کی جانب سے اتنی تابڑ توڑ کارروائیاں کی جائیں گی۔ گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا جناب، دو بڑے علاقوں میں اوکاڑا میں اور چشتیہ میں چھاپا مارا گیا تھا، لیکن وہاں سے کوئی بڑی کامیابی ان کو نہیں ملی تھی۔ لیکن گزشتہ روز ایک بڑے جو اس گینگ کا ایک بڑا شخص ہے، آپ یہ کہہ لیں سرغنہ، تو خیر میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہاں ان کے فیملی ممبر کا ایک بڑے سربراہ کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اور اس کے بعد سے کئی ایسی گرفتاریاں ہوئی ہیں جس سے یہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دعا زہرا اور ظہیر اس وقت کہاں موجود ہے۔ پورا کا پورا ٹبر اس وقت گھر سے غائب ہے۔ میں نے کافی پہلے آپ کو یہ بات بتایا تھا، اکثر لوگ اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جناب یہ دونوں اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے گھر پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ نکاح خواہ اور گواہ کے حوالے سے درخواست ضمانت جو دائر کی گئی تھی اس کا جو رزلٹ نکل کر سامنے آیا، 3 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ نکل کر سامنے آیا، اس کے بعد سے جناب ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا، اچھے سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب شاید ہماری پکڑ ہونے جا رہی ہے، اب شاید ہماری بچت نہیں ہو پائے گی، اور اس کے بعد سے انہوں نے روپوش ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے لوگ گرفتار ہوئے، کیونکہ بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور دعا زہرا پولیس کی پہنچ سے کس حد تک دور ہے اور کب اس کو پکڑ لیا جائے گا، یعنی اس کو بازیاب کرا لیا جائے گا اور ظہیر کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ انسٹاگرام پر میرا اکاؤنٹ ہے salman.mrza کے نام سے، میری آپ سے درخواست ہے اس کو فالو ضرور کیجیے گا آپ، کیونکہ جو بھی اپڈیٹ آتی ہے، جو بھی خبر آتی ہے، میری کوشش ہوگی سب سے پہلے میں انسٹاگرام پر لگا دوں، اور اگر کوئی ویڈیو مس ہو جاتی ہے تو اس کا لنک بھی میں وہاں پر لگا دیتا ہوں۔ جناب 8 مقامات ایسے ہیں، یہ میں آپ کو تصدیق سے یہ بات کر رہا ہوں، 8 سے 9 مقامات ایسے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ظہیر کی کوشش کیا ہے، اگلا اس کا لاہ عمل کیا ہے، کس طرح سے وہ کراچی پہنچنا چاہ رہا ہے۔ لیکن اس وقت سندھ پولیس، جو سندھ کی ٹیم روانہ ہوئی تھی، اس میں شوکت شاہانی صاحب تو موجود نہیں ہے، جناب پولیس اہلکار بھی وہاں پر موجود ہیں۔ 8 خواتین کو بھی گرفتار کرنا ہے، 33 رکنی یہ گینگ ہے جن کو گرفتار کرنا ہے، اور ان گینگ میں سے تقریباً 5 لوگوں کو ابھی تک حراست میں لیا جا چکا ہے، جو کہ ظہیر کے فیملی ممبرز بتائے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ مصدق کا اطلاع دے رہا ہوں کہ 8 سے 9 علاقوں پر یا 9 جگہوں پر پولیس نے چھاپا مارا ہے اور تابڑ توڑ کارروائیاں کر رہی ہے، اور پولیس کی یہ کوشش ہے، پنجاب پولیس کی بھی اور سندھ پولیس کی بھی، یہ دونوں کلیبوریشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ جہاں بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، سندھ پولیس کی اطلاع، پنجاب پولیس کی جو ٹیم ورک ہے اس کے حساب سے یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ اور جناب 8 علاقے ایسے ہیں جہاں پر چھاپا مارا گیا ہے، جہاں پر ظہیر کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ لیکن آپ یہ سوچئے، میں آپ کو ایک چیز ابھی آگے اور چیزیں بتاؤں گا کہ ظہیر کس طرح سے کراچی پہنچنا چاہ رہا ہے اور کراچی میں ٹرائل کورٹ میں آگے اپنی درخواست ضمانت دائر کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اس کو ضمانت مل جائے، اور ضمانت مل جائے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیونکہ جب تک عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جو ملزم ہے وہ ایویڈنسز پر اثر انداز نہیں ہوگا، اس کو ضمانت مل جاتی ہے۔ آپ جتنے بڑا سے بڑا جرم کر دیں، قتل بھی کرتے ہیں، تو جناب ضمانت شک کی بنیاد پر آپ کو دی جا سکتی ہے۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جیل کے اندر میری جان کو خطرہ ہے، اس وجہ سے بھی آپ کو ضمانت مل جائے گی۔ تو اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی طور پر ٹرائل کورٹ پہنچے، کیونکہ پولیس آپ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے احکامات آ گئے کہ دعا کو بازیاب کرنا ہے، ظہیر کو گرفتار کرنا ہے۔ اب اس کے بعد سے جو پولیس کی پھرتی ہیں، شاید میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات بولتا ہوں، ظہیر کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا۔ آج ایک یوٹیوبر کے آپ نے آنسو بھی دیکھ لیے ہوں گے، ان کو بھی شاید یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ جناب اتنے تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں ہوں گی، اتنی تیزی سے کارروائیاں ہوں گی، اتنی تیزی سے پکڑ دھکڑ کا معاملہ شروع ہوگا، اور یہ پھیلتا پھیلتا ان یوٹیوبر کی طرف بھی چلا جائے گا جو معاشرے کے اندر زہر گھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب جناب 8 جگہوں پر چھاپے مارے گئے ہیں، ان 8 جگہوں میں سے تقریباً 4 سے 5 ایسے ممبرز ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، اور پولیس اور دعا زہرا، ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک تو دعا زہرا کو بازیاب نہیں کیا گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس وقت تک دعا زہرا کو بازیاب کرا لیا گیا ہو۔ تو جناب ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے،
تہلکہ خیز خبر آ رہی ہے کہ ایسے ممبرز کے اس گروہ کے ایسے ممبرز کو گرفتار کیا گیا ہے جن کو یہ پتہ ہے، جن کو یہ اندازہ ہے کہ ظہیر کہاں چھپا ہوا ہے، کہاں اس کی موجودگی ہو سکتی ہے، کہاں وہ جا سکتا ہے، کہاں وہ جا کے چھپ سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں لوکیٹ کی جا رہی ہیں اور ان قریب ایک ایسی خبر آئے گی جو کہ آپ سننا چاہتے ہیں، جو کہ آپ جاننا چاہتے ہیں. جناب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اکثر و بیشتر میں کافی عرصے سے اس کیس پر کام کر رہا ہوں. واٹس ایپ پر میرے پاس بے تحاشا میسیجز آتے ہیں. وہ صرف پاکستانیوں کے نہیں ہوتے، وہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہوتے. دعا زہرا مسلمان ہے، ظاہر سی بات ہے جو غیر مسلم ہے ان کا کیا انٹرسٹ اس معاملے میں. پاکستانی ہے جناب، جو پاکستانی نہیں ہے، غیر ملکی ہیں، ان کا کیا انٹرسٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس معاملے میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور اپنی زندگی کے اندر یہ میں نے دوسرا بڑا ایسا کیس دیکھا ہے جس میں نہ صرف پاکستانی، نہ صرف مسلمز جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں، بلکہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی، بیرون ملک رہنے والے مسلمز بھی اس میں کافی زیادہ دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں، اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جناب جس طرح کا زہر گھولنے کی کوشش کی گئی معاشرے کے اندر، جس طرح کا زہر گھولنے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے بچیوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھائی اپنی من پسند سے شادی کریں اور ماں باپ کو ذلیل کریں، ماں باپ کو کورٹ کچہری کے چکر لگائیں، ماں باپ کو کورٹ کچہری میں 10 لوگوں کے سامنے رونے پر مجبور کریں، راہداریوں میں اپنی والدہ ان کی جو ہے نا جھولی پھیلائے گھومتی رہیں اور اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے منتیں کرتی رہیں، اور بیٹی دھڑلے کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ یہ بولے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا. جو لوگ اس چیز کو پروموٹ کر رہے تھے، میں یہ کہوں گا کہ ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. کیونکہ جناب یہ معاشرہ ہم لوگوں سے بنتا ہے، ہم اس معاشرے میں زہر نہیں گھول سکتے. آج کسی اور کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ اس سے ہاتھ سیک رہے ہیں، یہ آگ کب پھیلتے پھیلتے آپ کے گھر میں آ جائے گی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. آپ نے جذبات میں آ کے یہ تو بول دیا کہ جناب میرے گھر میں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو میں اپنی بیٹی کو یا اس طرح سے اس معاملے کو سپورٹ کروں گی. لیکن آپ کو جب انسان پر اپنے پہ بیتتی ہے نا اس کو اندازہ ہوتا ہے. کہتے ہیں جناب قبر کا حال مردہ جانتا ہے، باہر سے بیٹھ کے 10 باتیں کرنا آسان ہوتی ہے. تو جناب ابھی یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. زندگی رہی، صحت رہی. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.